لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جو ہماری ویڈیو تھی، لیکچر تھا، اس میں ہم نے آپ کو 9 ذی الحجہ کی اہمیت، 9 ذی الحجہ میں کون کون سے آپ کو کام کرنے ہیں، حج کے کون کون سے فرائض ہیں، وہ سب بتائے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اس لیکچر کے ذریعے آپ کو 10 ذی الحجہ کی اہمیت، اس میں کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دیں گے۔ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے یہ، اس میں کافی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، جیسے کہ آپ کو لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مزدلفہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی پیاری نیند سے جو ہے وہ انسان کو سلا دیتا ہے، اس ایسی پیاری ہوا چلتی ہے کہ انسان سو جاتا ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ میں وہ سارے معاملات ہیں جو آپ کو جسمانی طور پر عمل کرنے ہیں، جسمانی طور پر کرنے ہیں، اور اس میں مشقت بھی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے آپ کی طاقت بھی لگتی ہے، انسان تھکتا بھی زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیں جو اس دنیا میں تھکے گا روز محشر وہ آرام کرے گا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ میں کون کون سے کرنے کے کام ہیں۔ اچھا، 9 ذی الحجہ میں کیونکہ ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تھا، اب ہم کو مزدلفہ سے دوبارہ کہاں جانا ہے؟ مینا کی طرف جانا ہے۔ مزدلفہ میں کنکریاں چن کر فجر کی نماز ادا کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف دوبارہ روانہ ہونا ہے، اور اب مینا جا کر کچھ یہ والے اعمال کرنے ہیں جو آپ کو میں ایک ایک کر کے بتاؤں گی۔ جی، تو 10 ذی الحجہ میں کرنے کے کام ہے، سب سے پہلے ہے کہ شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، نمبر 2 ہے کہ قربانی کرنی ہے، نمبر 3 ہے کہ سر کے بال کو منڈوانا ہے، اور عورتوں کو جو ہے اپنے ایک انگلی کے پور کے برابر تھوڑے سے بال کاٹنے ہیں، اور نمبر 4 ہے طواف زیارہ کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی انفارمیشن انشاءاللہ ہم آپ کو آگے دیں گے، اور نمبر 5 ہے کہ طواف زیارہ کے ساتھ سعی کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کرنا ہے، مزدلفہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد روشنی پھیلنے تک اپنے قیام گاہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ جب مینا کی طرف روانہ ہو جائیں تو کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ اچھا، پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ مینا میں جن مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھگانے کی ناکام کوشش کی تھی، اب وہاں 3 ستون بنائے ہوئے ہیں، عمومی طور پر ہم ان کو شیطان کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو اب سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی سب سے بڑا شیطان جہاں پر جو نشان ہے وہاں پر رمی کرنی ہے۔ جو کنکریاں اپنے ساتھ آپ لے کر آئے تھے نا، 7 گن کر مارنی ہیں۔ اچھا، کنکریاں مارنے سے پہلے آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے وقت آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے الگ الگ آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اچھا، ایک چیز کا اور خیال رکھیں، جب آپ مزدلفہ سے کنکریوں کو چنتے ہیں تو ذرا زیادہ اٹھا لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ جو ہے وہ نہیں لگ پاتی ہیں، تو زائد اٹھانا بہتر ہے، لیکن جو کنکریاں مارتے وقت وہاں پہ گر جاتی ہیں ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے، وہ مردار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کنکریاں مارتے ہوئے 2-3 جو مسائل ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ کنکریاں آپ نے خود مارنی ہیں، لیکن بزرگ ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں یا بچے ہوں تو کنکریاں مارنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی نائب بھی مقرر کر سکتے ہیں، یعنی ان کے بہاف پر کوئی اور بھی مار سکتا ہے، لیکن جو تندرست ہو اس کو خود ہی مارنا ہوگا۔ اچھا، اگین اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بڑے شیطان کے سامنے آ جائیں اور اس سے 5 یا 6 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک ایک کر کنکری ماریں، اور کنکری جو ہے وہ آپ نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر یہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھ لیں یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ کنکریاں مارتے وقت کافی احتیاط رکھیں کہ کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرنا، کوئی گالی نہیں دینی، کوئی جوتا نہیں مارنا، یا اس طرح کی کوئی حرکت وہاں پر نہیں کرنی ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہم شیطان کو وہاں پہ رسوا کرنے گئے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی بھی حرکت کریں گے نا
غصہ آ جائے یا جوتے مارنے لگ جائیں یا گالیاں دینے لگ جائیں تو پھر وہاں پہ شیطان خوش ہو جائے گا اور جیت جائے گا۔ کنکریاں مارنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم تجھ کو نیست اور نابود کرنے آئے ہیں اور تیرے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں، اعلان جنگ کرنے آئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ مارتے وقت کنکریاں ستون یعنی دیوار کی جڑ میں ماریں، کیونکہ کنکریاں جو ہوتی ہے نا، اگر جب آپ مار رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ اس طرح ماریں کہ وہ ہوز کے اندر جا کے گرے، کیونکہ اگر دور سے مارتے ہیں تو وہ باہر ہی آ کے گر جاتی ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ دیوار پہ مارنا ضروری ہے، اگر دیوار پہ نہیں مارا اور وہ باہر آ کے گر گئی تو دوبارہ مارنی ہوگی۔ کنکری مارتے وقت زبان سے کوئی بھی قسم کا کوئی نہ الفاظ استعمال کرنے، بس اللہ کی وعدانیت بیان کیجیے۔ اچھا جی، پہلا کام تھا کہ ہم نے رمی کی یعنی شیطان کو کنکر مارے۔ اب جو ہے دوسرا کام ہے حج کا، وہ ہے قربانی کرنا۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والے حاجیوں کے لیے ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، یعنی ان پہ واجب ہے۔ یہ حج کی قربانی کہلائی جاتی ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں دم شکر قربانی۔ اچھا، آپ اس نیت سے یہ قربانی کریں۔ البتہ جو حج افراد کرنے والے لوگ ہیں ان پہ قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کیونکہ وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں نا۔ گویا اگر وہ قربانی کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی ان کے اوپر ضروری نہیں ہے جو حج افراد ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ حج تمتع، حج قران اور حج افراد کیا ہوتا ہے، تو آپ لازمی یہ ویڈیو جو ہماری یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہے لازمی دیکھ لیجیے گا۔ قربانی کی کچھ مسائل ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات مینشن کرتی چلوں کہ مینا میں موجود حاجیوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی رمی جو ہوتی ہے نا وہی عید کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اب یہ کہ یہاں پر جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اونٹ اور گائے میں ساتھ ساتھ حاجی شریک ہو سکتے ہیں، البتہ مسلمان جب مینا کے علاوہ عیدگاہ پر قربانی کرے تو اونٹ میں 10 گھر شریک کر سکتا ہے۔ قربانی کا مسنون جو وقت ہوتا ہے نا وہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد شروع ہوتا ہے اور چاروں دنوں میں یوم نحر یعنی ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں 10، 11، 12، 13 تک رہتا ہے۔ ایام تشریق کا مطلب ہے کھانے پینے کے دن، اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے ان دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کر کے بائیں پاؤں پر لٹائیں اور اس کے دائیں پاؤں پر اپنا پاؤں رکھیں اور پھر چھری چلا دیں۔ اچھا، اونٹ کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اونٹ کا اس طرح ہے کہ اس کو آپ نے اس کی ٹانگ کو رسی سے باندھ دینا ہے اور 3 ٹانگوں پر اس کو کھڑا رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے جو گردن کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا اس میں جو ہے خنجر مارنا ہے اور جلدی جو ہے وہ گرانا ہے، یعنی مطلب جلدی ہی یہ کام کرنا ہے۔ قرآن میں ان سب کو اس طرح زمین پر گرانے کا ذکر ملتا ہے اور مستحب یہی ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی ذبح کریں تو وہ بھی جائز ہے۔ اچھا، اب آپ نے رمی بھی کر لی، قربانی بھی کر لی۔ اب جو قربانی کے ٹوکن پر دیے گیا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس کے بعد آپ نے مرد لوگوں نے حلق کروانا ہے، یعنی اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا ہے، اور خواتین جو ہیں 1 یا 2 پور کے برابر بال کٹوائیں گی، یعنی خواتین سر کے بال نہیں منڈوا سکتی، وہ حرام ہے، لیکن اپنی چٹیا کو اس طرح آگے کریں کہ نامحرم کی نظر بھی نہ پڑے، اور یہ اپنی انگلی کی جو پور ہوتی ہے نا اس کے برابر جو ہے آپ تھوڑے سے بال کاٹ لیں۔ جی، مرد اور عورت نے اپنے بال بھی کٹوا لیے، یعنی عورتیں جو ہے وہ تھوڑے سے بال کاٹیں گے، مرد جو ہے وہ اپنے سر کا حلق کروائیں گے۔ اس کے بعد حالت احرام سے آپ باہر آ جائیں گے، یعنی آپ اب احرام کو کھول دیں گے۔ احرام کی جتنی پابندیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی سوائے میاں بیوی کے خاص تعلق کے۔ مرد عورت اب ناخن کاٹنا چاہیں تو وہ بھی کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ احرام اب کھول دیا تو پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ خواتین تھوڑے سے بال کاٹیں گی اور مرد جو ہے وہ اپنے سر کا حلق کروائیں گے۔ ساری پابندیاں اب ختم ہو گئی ہیں سوائے ایک کے کہ ابھی تک میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان پہ پابندیاں رہیں گی۔ وہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، اللہ اکبر، بہت شدید گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جس کو کہا جاتا ہے طواف زیارہ، اس کے سارے مسائل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس کے بغیر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتے، تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ طواف زیارہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا
حج کا بہت اہم رکن ہے، اور اس کے بغیر جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتے، تو اس کی انفارمیشن جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی تو آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔